شریعت میں صفائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ وہ جگہ کی صفائی ہو یا کپڑوں کی صفائی ہو، جسم کی صفائی ہو یا ماحول کی صفائی ہو۔ جس جگہ انسان رہتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، اس جگہ کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ جگہ کچی ہے تو اس کی صفائی اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اس پر پانی ڈال کر اس کی مٹی کو بٹھا لیا جائے، پھر اس کے بعد وہاں جو گندگی ہو، چھلکے، کاغذ، ریپر، دوسری چیزیں ہیں، ان سب کو اٹھا کر سمیٹ لیا جائے۔ اور اگر جگہ پختہ ہے، فرش لگا ہوا ہے، ٹائل ہے یا چپس ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے برش یا جھاڑو کے ذریعے سے مٹی اور دھول کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ اس کے بعد وہاں گیلا کپڑا پھیر کر مٹی کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ اس گیلے کپڑے میں جراثیم کش، ڈیٹول وغیرہ یا دوسری چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں تاکہ صفائی اچھے انداز سے ہو جائے۔ اور کبھی کبھی ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ اس جگہ کو سرف یا ڈیٹول ڈال کر اچھی طرح دھو لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور باقی جو چیزیں ہیں، ٹیبل ہے، کرسی ہے، صوفہ ہے، بیڈ ہے، جتنی چیزیں ہیں کمرے میں اس جگہ، ان سب کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، مٹی وغیرہ کو پونچھ لیا جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ گھر یا کمرے میں جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے رکھنے کی ایک جگہ متعین کر لی جائے۔ ہر چیز الگ الگ جگہ پہ رکھی جائے۔ جو جگہ جس چیز کے رکھنے کی ہے اس چیز کو اسی جگہ رکھا جائے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ نہ رکھا جائے۔ مثلا کپڑے ہیں، دھلے ہوئے کپڑے استری کیے ہوئے رکھنے کی جگہ الگ ہے، دھونے والے کپڑے ان کے رکھنے کی جگہ الگ ہے، جوتے رکھنے کی جگہ الگ ہے، گھر سے باہر پہننے والے جوتے ان کے رکھنے کی جگہ الگ ہے، گھر کے اندر پہننے والے جوتے رکھنے کی جگہ الگ ہے، تیل، کنگھا، شیشہ ان کے رکھنے کی جو جگہ ہے وہیں رکھا جائے۔ برتن، دوائی، کتابیں، جتنی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کو رکھنے کی ایک جگہ متعین کر لی جائے، پھر ان چیزوں کو وہاں رکھا جائے۔ اور ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی ہو۔ ترتیب سے رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو تلاش کرنا آسان ہے۔ جب تلاش کرنے کی ضرورت پڑے تو آسانی کے ساتھ وہاں سے مل جائے گی۔ اور جو چیز بھی استعمال کی جائے اس کو صاف حالت میں خشک کر کے پھر رکھا جائے، بغیر صاف کیے اس کو واپس نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کی چند ایک مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا باتھ روم میں گیا، وہاں کموڈ استعمال کیا، سیٹ استعمال کی یا واش بیسن استعمال کیا، تو ان سب کو استعمال کرنے کے بعد ان میں جو گندگی ہے اس کو آگے بہا دیا جائے اور ان کو خشک کر دیا جائے۔ ویپر کے ذریعے سے نیچے والے فرش کو بھی خشک کر دیا جائے، اور جو جوتا ہے اس کو بھی اپنی جگہ اس انداز سے رکھا جائے کہ وہ خشک ہو جائے۔ اور بھی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر، تولیہ، صابن، پیسٹ، برش، مسواک، ہر چیز اپنی اپنی جو جگہ ہے اس کے رکھنے کی وہاں صاف کر کے اپنی درست حالت میں اس کو رکھا جائے، تاکہ جو بھی باہر سے آنے والا ہے باتھ روم اگر استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی الجھن نہ ہو، آسانی کے ساتھ باتھ روم کو استعمال کر سکے۔ اور سو کر اٹھا ہے تو اپنے بستر کو خود درست کرے، اس کی چادر کو درست کرے، سرہانہ رکھنے کی جو جگہ ہے وہاں رکھے، کمبل، رضائی یا اوڑھنے والی چادر اس کو طے کر کے اس کی متعین اپنی جگہ پہ اس کو رکھے۔ اور برتن اگر کوئی استعمال کیا ہے تو اس کو استعمال کر کے دھو کے صاف کر کے اس کو اپنی جگہ پہ رکھے۔ کتابیں استعمال کی ہیں یا لیپ ٹاپ استعمال کیا ہے یا کمپیوٹر استعمال کیا ہے، ان کو صاف کر کے بند کر کے اپنی جو متعین جگہ ہے رکھنے کی جگہ کو وہاں رکھے۔ کنگھا اگر استعمال کیا ہے اس میں سے بالوں کو نکال کر صاف کر کے اپنی جگہ پہ رکھے۔ یہ چند ایک میں نے مثالیں عرض کی، ورنہ جو چیز بھی استعمال کریں اس کو
اس میں سے گندگی کو صاف کر کے اس کو خشک کر کے درست حالت میں، ایسی حالت میں اس کو چھوڑا جائے، رکھا جائے کہ دوسرا اگر استعمال کرنا چاہے تو اس کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو کوئی اور مشقت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، آسانی سے اس کو استعمال کر سکے۔ یہ چیزیں تو عام ہر روز صفائی کے متعلق تھی، اور کبھی کبھی مہینہ میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اجتماعی صفائی مل کر کرنی چاہیے۔ گھر والے سارے مل کر اجتماعی صفائی کریں، دفتر والے مل کر اجتماعی صفائی اکٹھے ہو کر کریں یا کسی سے کروائیں۔ گھر کے جالے سارے اتارے جائیں، جو جالے لگے ہوئے ہیں ان کو اچھی طرح اتار لیا جائے، اور دیواروں کے اوپر اگر مٹی لگی ہوئی ہے تو اس مٹی کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ خاص طور پہ دیواروں کے نچلے حصے میں جو کنارے ہیں ان پر مٹی جم جاتی ہے، ان کو اتار لیا جائے۔ اگر کارپیٹ یا قالین یا دری ہے تو اس کو اٹھا کر جھاڑ لیا جائے۔ اگر اس کو اٹھانا ممکن نہیں ہے تو پھر مشین کے ذریعے سے اس کے اندر سے مٹی نکال لی جائے، اس کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، دھو لیا جائے۔ کھڑکیاں، دروازے، ان کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، کھڑکیوں کو جھاڑ لیا جائے، روشن دان ہے اس کو جھاڑ لیا جائے، مٹی وغیرہ کو اچھے طریقے سے جھاڑ کر صاف کر لیا جائے۔ اور دروازے، ان کو پکڑنے کے لیے جو دستی ہے وہ اور اس کے قریب قریب کی جگہ، وہ میل جم جاتی ہے وہاں، اس کو سرف کے ساتھ یا ڈیٹول وغیرہ یا کسی اور چیز کے ساتھ اس کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ اور کسی بھی جگہ میل جمی ہوئی ہے یا نشان لگا ہوا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا چاہیے، اور پردوں کو اتار کر دھو لینا چاہیے یا ان کو کسی چیز کے ذریعے سے صاف کر لینا چاہیے۔ اور بجلی کے جو بٹن اور بورڈ ہیں ان کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے، ان پہ بھی میل جم جاتی ہے، استعمال کی وجہ سے ان پہ بھی میل لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ کمرے میں جتنی چیزیں لٹکی ہوئی ہیں، لائٹیں ہوں، پنکھے ہوں، اے سی ہے یا کلاک ہے یا ریموٹ ہے یا اور جتنی کمرے میں لٹکی ہوئی چیزیں ہیں، ان سب کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے، مٹی ان سے پونچھ لینی چاہیے، اطمینان سے ان کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ اور کمرے کے باہر والے حصے کو، جو سامنے والا حصہ ہے، یا گھر کے باہر والے حصے کو، یا دفتر کے باہر والے سامنے والے حصے کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، اور اس پہ کسی قسم کا پانی بھی وہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ پانی سے بدبو اور گندگی پیدا ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دائیں بائیں جتنا ممکن ہو قریب قریب جگہوں کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ اور بھی جتنی گزرگاہیں ہیں، راستے ہیں، ان کو صاف کرنے کا نظم بنانا چاہیے۔ وہ مل جل کے باری باری صفائی کا نظام بنائیں، یا آپس میں مل کر کوئی ملازم ایسا رکھ لیا جائے جو ان راستوں کو، گزرگاہوں کو اور عام جگہوں کو صاف کرے۔ ان کو صاف کرنے کا نظم بھی ضرور ہونا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ وقتاً فوقتاً سپرے کر لینا چاہیے، مچھروں کے لیے اور مکھیوں کے لیے اور جراثیم کو ختم کرنے کے لیے اگر سپرے کر لیا جائے گھر میں، دفتر میں، تو اس سے صفائی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور گھر کے اندر، گھر کے باہر جتنا ہو سکے پودے لگا لینے چاہیے، اس سے بھی آلودگی ختم ہوتی ہے، فضا صاف ہوتی ہے۔ اسی طرح کچن کا جو دھواں ہے وہ اگر گھر میں اندر آتا رہے تو اس سے صفائی متاثر ہوتی ہے اور گندگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو نکالنے کا بہتر نظم، کوئی چمنی لگا کر اس کو نکالا جائے یا ایگزاسٹ چلا کر اس کو نکالنے کا ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ وہ گھر کے اندر بھی نہ آئے اور باہر دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی اس سے نہ ہو۔ اس انداز سے اوپر ایگزاسٹ وغیرہ کے ذریعے سے اس کو نکالا جائے تاکہ دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح اگر اپنی کوئی گاڑی ایسی ہے جس سے دھواں زیادہ نکلتا ہے تو اس کو درست کرنے کا نظم بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ ماحول میں آلودگی پیدا نہ کرے۔ ہر شخص کو صفائی برقرار رکھنے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ گھروں کے دروازوں پر، دفتر کے دروازوں پر میٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہوں کہ جب بھی وہاں داخل ہوں اپنے جوتے اور اپنے پاؤں وہاں صاف کر کے پھر اندر داخل ہوں۔ اور
گھر کے باہر استعمال والے جوتے الگ ہوں، گھر کے اندر استعمال والے جوتے الگ ہوں. اسی طرح باتھ روم میں جو جوتا استعمال کیا جا رہا ہے وہ وہیں کے لیے ہو، تو پھر صفائی برقرار رہتی ہے. اور ہر شخص جو چیز استعمال کرے اس کو صاف کر کے اپنی اپنی متعلقہ جگہ پہ رکھے. جو جگہ اس کے رکھنے کی متعین کی ہوئی ہے اس جگہ پہ رکھے. اگر اس جگہ پہ رکھے گا تو اس سے بھی صفائی برقرار رہے گی. اور ہر شخص کوڑے دان میں ڈالے اور کوڑے دان کے علاوہ کسی اور جگہ کوڑے کو نہ رکھے. اور کوڑا ڈالنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوڑا دان ٹوکری ہو اور وہ صاف ستھری ہو، اس کے اندر شاپر ڈالا جائے اور کوڑا اس شاپر کے اندر ڈالا جائے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عام جگہ ہے جہاں ہر قسم کی گندگی آتی ہو تو وہاں 3 ٹوکریاں رکھ لی جائیں. ایک ٹوکری کوڑے کے لیے، اور ایک کاغذ اور مقدس اوراق کے لیے، اور ایک ٹوکری جس کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال لیے جائیں. اور ان کے اوپر لکھ کر بھی لگا دیا جائے کہ یہ کوڑے کے لیے ہے، یہ روٹی کے ٹکڑوں کے لیے ہے، اور یہ کاغذ اور مقدس اوراق کے لیے ہے. بہتر یہ ہے کہ جہاں بھی جس کی ضرورت ہو وہ رکھا جائے. مثلا کسی عام جگہ میں اگر استعمال کیا جا رہا ہے وہاں تو تینوں رکھ لیں. اور اگر کچن ہے تو کچن میں کوڑا ہوتا ہے یا روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ 2 ٹوکریاں رکھ لی جائیں. اور اگر دفتر ہے تو دفتر میں کاغذ ہوتے ہیں یا کوڑا ہوتا ہے تو یہ دو ٹوکریاں رکھ لی جائیں. تو جس چیز کی جہاں ضرورت ہو ویسی اور اس طرح کی اتنی ٹوکریاں رکھ لی جائیں، جس کو ڈسٹ بن کہا جاتا ہے، یہ رکھ لی جائے. پھر ان کو صاف کرنے کا نظم بھی بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ کوڑے کو جب بھی اٹھایا جائے گا تو اوپر سے اس کو گرا لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ اس کی بدبو نہ پھیلے. اور بڑے کوڑا دان میں ڈالنے کے لیے کوشش یہ کی جائے کہ اس کے اندر نیچے سے لیک نہ ہو اور پانی راستے میں گرتا ہوا نہ جائے. اس کو اٹھا کر وہاں بڑے کوڑا دان میں ڈالنا چاہیے. بڑے کوڑا دان سے بھی اس کو صاف کرنے کے لیے بڑا نظام ہونا چاہیے. اس کے لیے خود فکر کرنی چاہیے. اگر ادارے یا حکومت یا منتظمین نے کوئی اور انتظام کیا ہوا ہے تو اس کے مطابق کرنا چاہیے، ورنہ خود اس کا کوئی نظم بنا لینا چاہیے کہ بڑے کوڑا دان میں بھی سارے لوگ اگر اس کی فکر کریں گے کہ اس کو اوپر سے گرا لگا دی جائے، بند کر دی جائے، تو پھر بدبو نہیں پھیلے گی، تعفن نہیں پھیلے گا. اس طرح صفائی بہتر انداز سے ہو سکے گی.